الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم امیر جماعت سید سعد اللہ حسینی صاحب ڈیس پر تشریف فرما، جماعت اسلامی کی قائدین، الحمدللہ ہم جماعت اسلامی کی ارکان اجتماع کا دوسرے دن یہ پبلک کانفرنس میں ہم سب لوگ موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو جوش ہم نے یہاں سے حاصل کی ہے، میں سمجھتا ہوں ارکان اجتماع، تمام ارکان کا، وابستگان کا اس طرح اجتماع جماعت اسلامی کا کام میں ایک اہم حصہ لیتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا نیا پالیسیز، نیا جو ڈائریکشنز، یہ تمام چیزیں ہمارا عام ہونے میں، ہمارے اندر اس کو سمجھنے میں، اس کے تحت یہ تحریک کو آگے بڑھانے میں یہ ایک میں سمجھتا ہوں اس طرح اجتماع، یہ ہمارا یہ مجلس ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں یہ اجتماع، یہ مجلس اس حساب سے ہم کو کامیاب فرمائیں، اور یہاں کا جو جوش ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائیں۔ یہاں پہ میرے سامنے جو موضوع ہے وہ طلباء و نوجوان اور تحریک اسلامی، طلباء اور نوجوانوں کے بیچ میں تحریک اسلامی کا کام ہے، اس کے بارے میں مختصر سے چند چیزیں آپ کے سامنے، اس کا جو کامیابی ہے ایک سیلف ریفلیکشن کے طور پر، خاص طور پر ہم لوگ تحریک کا ذمہ داران ہیں، تحریک کا ممبران ہیں، ہمارے سامنے ہمارا جو طلباء اور نوجوانوں کا کام میں ہم نے کتنے آگے بڑھ پائے، ہمارے کیا کمی رہا، آگے ہمارے سامنے کیا کیا چیلنجز ہیں، اس کے سامنے بہت مختصر سے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے کوشش کریں گا۔ ہم جانتے ہیں کوئی بھی تحریک ہے، کوئی بھی موومنٹ ہے، اس کو آگے بڑھانے میں نوجوانوں کا جو کردار ہے، اس کا جو رول ہے، اس کے بارے میں ہم سب لوگ واقف ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں جو انقلاب لایا، اس پر بھی نوجوانوں کا جو رول ہے اس کے بارے میں یہاں پہ لمبا ایک تقریر کرنے کا ضروری نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں جب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ جو فکر اٹھے، تحریک عمل میں آئے، تب بھی اس میں جڑنے والے لوگوں میں سے ہم جانتے ہیں جو پڑھے لکھے نوجوان جو یونیورسٹی میں تھے، جو لوگ ماڈرن آئیڈیالوجی کو جانتے تھے، اس سے بھی کبھی کبھی متاثر ہوئے تھے، وہ لوگ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا اسلام کا جو ڈیفنس سمجھتے ہوئے یہ سب سے شروعات میں یہ تحریک میں شامل ہونے میں رہے۔ اس کے آگے اگر دیکھتے ہیں تو ایس آئی او کا جو قیام ہے 1982 میں ایس آئی او کو جو بنایا گیا، وہ بھی یہ ایک طلباء نوجوانوں میں کام کرنے کا ہمارا کوشش کا ایک روشن باب کے طور پر ہم نے دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ جو 40-42 سال پہلے یہ ایک چھوٹا تنظیم کو مختصر سے بنایا گیا، آج ہم نے الحمدللہ یہ کہہ سکتے ہیں یہ ملک کے یہ بر صغیر میں، یہ پورا عالم میں سب سے بڑے ایک طلباء اسلامی تحریک کے طور پر آج ایس آئی او قائم ہے۔ یہ پورا ملک میں الگ الگ شہروں میں، کیمپسز میں الحمدللہ یہ تحریک آج سرگرم ہے۔ لیکن ہم نے یہ تحریک کا ہمارا کامیابی، ہمارے سامنے کا جو چیلنجز ہیں اس کے سامنے رکھتے ہوئے چند چیزیں آپ کے سامنے میں پیش کرنے کے لیے کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے ہمیشہ ایس آئی او کا جو کامیابی ہے، جب اس کے بارے میں یہ بتاتے ہیں وہ ہمارا مشن سے جڑے ہیں۔ جب بھی ہم نے ہمارا کامیابی کے بارے میں سوچتے ہیں وہ ہمارا مشن سے جڑے ہیں۔ ہم نے جو مشن لیا تھا وہ مشن پہ ہم نے کامیاب رہے یا نہیں، ہم نے ہمارا مقصد کے طور پر یہ رکھا ہے، ہم نے یہاں پہ یہ سماج کو الہی ہدایت کے مطابق تشکیل نو کے لیے طلباء اور نوجوانوں کو تیار کرنا،
ہمارا طلباء اور نوجوانوں کو اقامت الدین کا کام کے لیے تیار کرنا، یہ ہمارا SIO کا مقصد کے طور پر ہم نے رکھا ہے۔ الحمدللہ ہم نے ہمارا سب سے اہم کامیابی کے طور پر اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کا سب سے اہم کامیابی کے طور پر ہم نے یہ بتاتے ہیں، الحمدللہ ہم نے بہت سارے افراد کو تیار کیا۔ وہ لوگ آج یہ ملک میں یہ تحریک اسلامی میں یہ دین کے لیے اپنا خدمت انجام دے رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ تحریک کے لیے SIO نے بہت سارے قائدین کو، بہت سارے الگ ڈپارٹمنٹ میں الگ افراد کو SIO نے تیار کیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ ڈائس بھی اس کا ہم کو گواہ دیتے ہیں، لیکن ہم کو ہمارا ایک سیلف ریفلیکشن کے طور پر، جائزے کے طور پر ہم کو یہ سوچنے کا ضروری ہے، ہم نے تحریک کا قائدین کو تیار کیا، لیکن ہم نے یہ سماج کے لیے، یہ ملت کے لیے قائدین کو، لیڈرشپ کو ڈیولپ کرنے میں ہم نے کتنا کامیاب رہا، اس پہ میں سمجھتا ہوں ہم کو زیادہ اور فکر کرنے کا ضرورت ہے۔ سوشل لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ، سول سروسز میں ٹیکنوکریٹس، بڑے انٹلیکچوئلز، انڈیا کے بڑے جرنلسٹ، بیوروکریٹس، یہ تمام لوگوں کو تیار کرنے میں ہمارا کتنا کامیاب رہا۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہم نے ہمارا یہ طلباء اور نوجوانوں میں ہمارا کام کو جب ہم نے جائزہ لے، میں سمجھتا ہوں ہم یہ ایک میدان میں ہم نے کم کامیاب رہا، لیکن جتنا ہم نے کرنا چاہیے تھا یہ ملت کے لیے، یہ سماج کے لیے، جتنا لیڈرشپ کو، قائدین کو ہم کو تیار کرنا چاہیے تھا، میں سمجھتا ہوں ہم نے اس میں کم کامیاب رہے ہیں۔ آگے ہمارے سامنے، SIO کے سامنے، تحریک کے سامنے یہ سب سے بڑا ایک چیلنج ہے۔ ہم کو جب ہمارا بزرگوں کو ہم پڑھتے ہیں، خاص طور پر نجات اللہ صدیقی صاحب کو اور صدیق حسن صاحب کو ہم نے پڑھتے ہیں، وہ ہم یہ لکھتے ہیں، ہم کو اگر یہ امت کو، یہ تحریک کو اگر آگے بڑھانا ہے تو ہمارا ہیومن ریسورس کا ضرورت، ہر فیلڈ میں ہمارا لوگ ہونا، ہمارے پاس ہیومن ریسورس ہونا، ہمارے پاس لیڈرز ہونا، ہمارے پاس کیپیسٹی رکھنے والے لوگ ہونا، میں سمجھتا ہوں آگے کے طور پر یہ کام ہمارے سامنے ابھی بھی باقی رہتے ہیں۔ دوسرے ایک چیز، عزیز حاضرین، معزز حاضرین، ہم نے یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں، ابتدائی دور میں اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا SIO ایک طلباء اور نوجوان کا تحریک کا حیثیت رکھتے تھے۔ زیادہ تر اس کا لیڈرشپ نوجوان رہتے تھے، اس کا کام کا بھی ایک بڑا حصہ نوجوانوں میں ہوا کرتا تھا۔ ایک زمانے میں اس کا ایج آپ لوگ جانتے ہیں 34 ہوا کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے سے ہمارا قائدین نے یہ ایک فیصلہ لیا، نہیں، یہ تحریک کو، SIO کو ایک طلباء تنظیم بنانے کا ضرورت ہے، اس کا اسٹوڈنٹ اورینٹڈ بنانے کا ضرورت ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے دیکھتے ہیں یہ تنظیم دھیرے دھیرے چلتے یہ ایک اسٹوڈنٹ اورینٹڈ، ایک مکمل طلباء تنظیم کے طور پر شفٹ ہوا۔ آج ہم نے یہ کہہ سکتے ہیں SIO کا اہم، زیادہ تر میجورٹی SIO کا کیڈرز، میجورٹی SIO کا کام طلباء میں ہے، طلباء سینٹرڈ ہے، اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے، ہم نے یہ کہہ سکتے ہیں۔ ظاہر سی باتیں اس کے وجہ سے نوجوانوں میں ایک بڑا سپیس ہمارا کریٹ ہو رہی ہے، اس کے وجہ سے نوجوانوں میں تحریک اسلامی کا کام کا ایک اچھا، ایک بڑا سپیس کریٹ ہوا ہے۔ ہم کو یہ تحریک کو، ہم سب کو یہ ایک جائزہ لینے کا ضرورت ہے، ہم نے وہ سپیس کو ٹیپ کرنے میں ہم نے کتنا کامیاب رہا۔ میرا احساسات یہ ہے جماعت اسلامی یا تحریک اسلامی اس کو ٹیپ کے بارے میں لکھا ہے، نوجوانوں میں کام کو مضبوط بنانے میں ہم کو دیر ہوا ہے یا اس کو ٹاپ کرنے میں ہم کو دیر ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج بھی، ابھی بھی ہم کو یہ نوجوانوں میں کام کو اور مضبوط کرنے کا ضرورت ہے۔ آج الحمدللہ بہت سارے ریاستوں میں نوجوانوں کا تحریک تنظیم الگ سے بن رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں 72 سٹرکچر کے ساتھ، زیادہ آزادی کے ساتھ، بڑے ویژن کے ساتھ ہم کو ہمارا نوجوانوں کو، تنظیم کو آگے بڑھانے کا ضرورت ہے۔
اس کو مضبوط بنانے کا ضرورت ہے۔ نوجوانوں میں ہمارا میں سمجھتا ہوں آج بھی یہ تحریک اسلامی کے لیے نوجوانوں کا میدان آج بھی ہمارے سامنے خالی پڑے ہوا ہے، یا ابھی بھی ہم کو فل کرنے کے لیے بہت سارے ہمارے لیے مواقع آج بھی میں موجود سمجھتا ہوں۔ یہ میں سمجھتا ہوں ہم کو اور فکر کرنے کا، سیلف ریفلیکشن کے طور پر ہم کو سوچنے کے بات ہے۔ دوسرے اس سے جڑے ہوئے چیز میں سمجھتا ہوں ابتدائی دور میں یہ تحریک اس سے جماعت اسلامی کے مدد سے، جماعت اسلامی کا سٹرکچر کے مدد سے الحمدللہ یہ پورے ملک میں پہلا ہے۔ آج جب ہم نے دیکھتے ہیں الحمدللہ پورا ملک میں اس سے یہ قائم ہے، گاؤں میں، شہروں میں، جہاں جہاں جماعت اسلامی قائم ہے وہاں پہ الحمدللہ ایک بڑے حد تک آج SIO بھی قائم ہے۔ الحمدللہ بہت سارے علاقے ویسے بھی ہیں وہاں پہ SIO کے وجہ سے تحریک کا تعارف ہوا ہے، وہاں پہ SIO کے وجہ سے وہاں پہ تحریک کا قیام ہوا ہے۔ آج بھی الحمدللہ ہم نے یہ کہہ سکتے ہیں بہت سارے علاقوں میں SIO کے وجہ سے وہاں پہ تحریک کا تعارف ہو رہی ہے، وہاں پہ جماعت کا قائم ہو رہی ہے۔ لیکن ایک طلباء تنظیم کے طور پر ذمہ داری کے ساتھ ہم کو یہ بھی اور فکر کرنا ہے، یہاں پہ SIO کا قائدین بھی موجود ہیں، تحریک کا تمام قائدین موجود ہیں، میں صدر تنظیم کا ذمہ داری لیتے ہوئے ہم کے یہ بھی سوچنے کا ضرورت ہے۔ لیکن آج ہمارا ملک کا جتنے بھی اعلیٰ تعلیم کا ادارے ہیں، ان جنرل یہ ملک کا کیمپسز ہیں، وہاں پہ SIO کا پینیٹریشن کتنے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں آج بھی وہ میدان میں ہم کو انشاءاللہ اور آگے بڑھنے کا ضرورت ہے۔ ہم نے یہ خواب دیکھتے ہیں انڈیا میں جتنے بھی اعلیٰ تعلیم کا ادارے ہیں وہاں پہ SIO کا یونٹ قائم ہو، وہاں پہ SIO کا کام قائم ہو، وہاں پہ SIO کا تعارف ہو۔ IIT میں، NIT میں، ایمز میں، سینٹرل یونیورسٹیوں میں، اسٹیٹ یونیورسٹیوں میں، بڑے جو پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں وہاں پہ یہ طلباء تنظیم قائم ہو، وہاں پہ سرگرم رہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے ابھی بھی ایک چیلنج کے طور پر آج انشاءاللہ ہم نے SIO اس میں کوشش کر رہی ہیں۔ آپ تمام لوگوں کا دعا کا بھی درخواست ہے، ہم نے وہ SIO کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد ہم نے یہ کہہ سکتے ہیں اگلا نیکسٹ ارکان اجتماع میں آ کے SIO کا صدر تنظیم یہ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ ہم نے انڈیا کا، یہ ملک کا تمام یونیورسٹیوں میں، بڑے یونیورسٹیوں میں الحمدللہ SIO کا کام قائم ہے، SIO کا یونٹ قائم ہے۔ اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں ہم کو اور مزید ہمارا کوشش ہونے کا ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، میں میرا بات ختم کرتا ہوں۔ ایک چیز الحمدللہ ہمارے پچھلے میقات میں جماعت اسلامی کا یہ نعرہ رہا ہے، ینگر جماعت، یوتھفل جماعت۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں اس کا بہت اثر یہاں پہ بھی ہم نے دکھ رہی ہے۔ بہت سارے نوجوان، بہت سارے طلبے، 40 عمر سے کم عمر کا، بہت سارے ارکان جماعت یہاں پہ الحمدللہ ہم کو نظر آ رہی ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں الحمدللہ یہ نعرہ اگر ہم نے مقامی سطح تک اگر ہم نے لے کے جا سکتے ہیں، ہم نے طلباء اور نوجوانوں میں یہ تحریک اسلامی فوکس کر سکتے ہیں، اگر جماعت اسلامی اس کو سیریس لے سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ہمارا مستقبل روشن رہے گا، انشاءاللہ ہمارا مستقبل روشن رہے گا۔ میں یہ دعاؤں کے ساتھ میں میرا بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ تحریک کو نوجوانوں سے بھرے اور ہم سے زیادہ کام لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔